فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ الطیب والنساء وفی روایت والمرأة الصالحة وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ نے خوشبو کو بھی میرے دل میں محبوب بنا دیا ہے، خوشبو بھی بہت پسند ہے۔ اور پھر یہ پسند اتنی بڑی کہ خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس ہر وقت مہکتا تھا، عطر لگائے بغیر بھی خوشبوئیں ٹپکتی تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس قدر خوشبوئیں مہکتی تھیں حضور کے جسد اطہر سے کہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلیاں مہکتی۔ ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے۔ فرمایا نیک رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے، وہ بیوی جو اللہ کے حق بھی ادا کرے اور خامند سے بھی وفا کا ذوق رکھنے والی ہو، جس کی جبین میں اللہ کے سجدے تڑپتے ہوں اور جس کے جذبات میں خامند سے وفا کے حرارے ہوں، عبادت میں اللہ سے وفا کرے، عفت میں خامند سے وفا کرے، وہ رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات فرمائی نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے نماز۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کا محبوب عابد بن کر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھی یوں لگتا کہ ساری رات عبادت میں گزر جائے گی، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، لبوں پر اس کی حمد و تسبیح ہوتی تھی، اور عاجزی کا یہ عالم کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا رسول اللہ کی عاجزی اور تواضع پر۔ ہم تو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دیکھنے والوں کو رحم آیا کرتا تھا رحمت للعالمین کی عاجزی پر۔ قیام اتنا طویل کہ ہم سوچتے شاید پوری رات قیام میں گزر جائے گی، رکوع اتنا طویل، خیال آتا کہ شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے گی، پھر سجدہ اتنا طویل، گمان ہوتا کہ شاید پوری رات سجدے کے حالت میں گزر جائے گی۔ ایک رات
شب بھر آنکھیں برستی رہیں، روتے رہے اور قرآن کریم کی یہ آیت بار بار دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ میرے معبود، اگر تو میری امت کے گناہ گاروں کو سزا دینے لگے، ان کی خطاؤں پر ان کی گرفت کر لے، ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے، تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون روکنے والا ہے؟ بندے جو تیرے ہیں، اگر ان کو ان کی خطاؤں پر تو گرفت کر لے تو بھی تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوج جاتے تھے، رو رو کر آنکھوں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ ایک صبح رقت کے ساتھ سیدہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب، آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات سے خطا و سہو کا کوئی تصور بھی نہیں، پھر اس قدر عاجزی کیوں کرتے ہیں، اس قدر تواضع کیوں کرتے ہیں، ساری رات روتے رہتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا، اس نے اپنے لطف و عطا میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں؟ فرمایا، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،